ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی اداروں کے اندر جو اکنامک وینچرز ہیں، ملٹری کے اکنامک وینچرز ہیں، ان کے اندر جو کچھ مصنوعات آتی ہیں ان کی بائیکاٹ کی ایک مہم چل رہی ہے. کیا تحریک انصاف اس مہم کے پیچھے ہے؟ کیونکہ اب ایک جانب تو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، دوسری جانب اگر آپ اس طرح کی کیمپینز چلائیں گے تو یہ مناسب ہے؟ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً تحریک انصاف اس بائیکاٹ کو جو بیک بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فائر وال لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ نے ڈیفیمیشن بل میں بہت کچھ انہوں نے کر دیا ہے، تو اب یہ سوال ہمارے سے پوچھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو خود جا کے پتہ کر لیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. مجھے تو پارٹی سے کوئی انسٹرکشنز ایسی نہیں ملی کہ آپ خدا نخواستہ کوئی ان کے جو کوئی ڈی ایچ اے میں کوئی ہے یا کوئی کینٹ ایریاز میں کوئی ان کے کاروباری سینٹر ہیں تو آپ ادھر کوئی مہم، ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کو تو یہ خود آئیڈینٹیفائی کریں. چلیں ٹھیک ہو گئی، ہم نے ان کو کر کے دینے ہیں، اتنے نالائق نہیں ہے. کلامی کی معذرت سر، ہمارے نزدیک سر آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا، اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی اور آپ کے نزدیک حکومت بااختیار نہیں ہے تو پھر حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہ بنے، بیک اینڈ پہ پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جوڈیشل کمیشن بنے سارے معاملے پر؟ اب آپ آئے ہماری بات پہ. اب بات یہ ہے کہ جب یہ بااختیار ہی نہیں ہے تو ہم انہی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو بااختیار ہے. دیکھیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن سر جو بات ہے جس طرح بھی کرتے رہے سر، جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک حکومت کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے دے رہی، وہ آپ کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر ڈائیلاگ کرے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں تمام تر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں نا آج دن تک، جی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. اب آپ اس بات کو بالکل، یہ بات تو آپ ہم جس طرح ایک بندہ ایک کتابی باتیں ہوتی ہیں یا ہم ایک وہ کر رہے ہوں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ اس جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی تو شامل نہیں ہوگی. جی یہ خود ہی بااختیار ہیں، یہ کیسے بااختیار ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوئی تو مذاکرات ہوں گے. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے تو پھر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. دیکھیں بات وہ یاب والی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جو بھی صاحب اختیار ہے، اب حیدر آپ اور میں بیٹھے ہم جتنے مذاکرات کر لیں، نہ آپ کے پاس اختیار ہے نہ میرے پاس اختیار ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن سر آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سر آپ ایک جانب سمجھ رہے ہیں جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں، حیدر ایاز خان، جتنے یہ وفاقی وزراء ہیں، یہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں مذاکرات کا؟ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. وزیر داخلہ کے پاس پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. وزیر داخلہ کے پاس ہے. جی وزیر داخلہ کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو اصل قوت ہے ان کو آمادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں نہیں. تو یہ سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بتائیے گا. ایک تحریک ہم نے 2014 میں بھی دیکھی تھی، تب بل جلائے گئے کنٹینر پر کھڑے ہو کے، لیکن ساتھ ہی 2-3 روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے زمان پارک کی رہائش گاہ کا بھی بل جمع کروا دیا اور بنی گلہ کا بھی بل جمع کروا دیا، لیکن پبلک کو کہا کہ نہیں کروانا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے، یا واقعتاً تحریک انصاف اس کے لیے اب تیار ہو رہی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں جی، جب اور کوئی رستے نہیں ملتے، ہم اپوزیشن میں ہیں. آپ دیکھ لیں جو اس نائل حکومت نے جو یہ کیا ہے سارا کچھ، تو ابھی تو ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. اب دیکھیں کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، خان صاحب کا فائنل ڈیسیژن ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جی حیدر خان صاحب کے بات یہ ہے کہ 14 اور آج میں بڑا فرق ہے. آج کا عمران خان اور ہے، 2014 کا عمران خان اور تھا. تو اس بات کو ذرا مد نظر رکھ لیں. لیکن ابھی چونکہ یہ ایک تجویز ہے، خان صاحب اس تجویز کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے وہ پولیٹیکل لوگوں سے رائے لیں گے. اگر ان کے پولیٹیکل لوگوں کو ایکسکلوسیو کسی نے مل نہیں دیا، ہم تو تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہم جاتے ہیں، ہمیں تو ملنے بھی کوئی نہیں دیتا. لیکن سر آپ نے جو 2014 اور آج کے خان صاحب کی بات کی سر، اس وقت اور آج کی خان صاحب کی پبلک سپورٹ میں تو یقینی طور پہ کافی فرق ہے. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا فیصلہ کن قوتوں کے حلقوں میں خان صاحب کی جو بیکنگ تھی، آج وہ بیکنگ بھی نہیں ہے.
देखिए खान साहब बुनियादी तौर पे जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें वो मानते हैं, 2014 के इलेक्शन में भी कुछ थोड़ी बहुत बैकिंग होगी, लेकिन असल बात ये है कि इस मुल्क के मफाद में क्या है, इस मुल्क के मफाद में है कि एक ट्रू पॉलिटिकल सिस्टम को चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मैं ये समझता हूं कि उसके पास अख्तियार हो, लोगों की हुकूमत हो, लोगों को पता हो कि मेरा मैंडेट जो मैंने बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाला है वही वोट निकला है और वही बंदा आगे गया है जिसको मेरा वोट पड़ा है, जिसने वोट ज्यादा लिए हैं। आपको सारे सिस्टम को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ है। 8 फरवरी से आज दिन तक एक जमात के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मेन बैटलफील्ड पंजाब है, पंजाब में उसके पास गवर्नमेंट है, मरकज में गवर्नमेंट है, तो मुल्क क्यों नहीं स्टेबल हो रहा? उसकी वजह यह है कि फॉर्म 47 है और उनके पास इस वक्त ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो बिल्कुल सही। जब वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं है कि हम इन लोगों का कुछ करें, देयरफॉर मुल्क इस वक्त स्टेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि फौजी इदारों के अंदर जो इकोनॉमिक वेंचर्स हैं, मिलिट्री के इकोनॉमिक वेंचर्स हैं, उनके अंदर जो कुछ मसनूआत आती हैं उनकी बाइकआउट की एक मुहिम चल रही है। क्या तहरीक इंसाफ उस मुहिम के पीछे है? क्योंकि अब एक जानब तो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी अपने एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं, दूसरी जानब अगर आप इस तरह की कैंपेन्स चलाएंगे तो ये मुनासिब है? और आप बता सकते हैं कि क्या वाक़तन तहरीक इंसाफ इस बाइकआउट को जो बैक भी कर रही है? देखिए मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास फायरवॉल लगे हुए हैं, आपके पास चीजें हैं, आपने डेफेमेशन बिल में बहुत कुछ इन्होंने कर दिया है, तो अब ये सवाल हमारे से पूछना तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो खुद जाके पता कर लें कि उसके पीछे कौन है। मुझे तो पार्टी से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं मिली कि आप खुदा ना खास्ता कोई इनके जो कोई DHA में कोई है या कोई कैंट एरियाज में कोई इनके कारोबारी सेंटर हैं तो आप उधर कोई मुहिम, हमें कोई पार्टी की तरफ से हिदायत नहीं है। अब सोशल मीडिया को तो ये खुद आइडेंटिफाई करें। चलें, ठीक हो गया। हमने इनको करके देने हैं, पार्टी इतने नालायक है।